وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 121 تک، سورہ نام سورہ نمبر 6 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے بات کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے اسی طرح انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو ہر نبی کے دشمن بنایا، جو ایک دوسرے کے کان میں دھوکہ دہی کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ انہیں اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور وہ جو برائیاں کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل سے یہ کتاب نازل کر دی ہے، اور جنہیں ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے پوری ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، وہ تو صرف گمان یعنی خیال کی پیروی کرتے ہیں اور بس اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو بسم اللہ سے ذبح کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اس کا گوشت نہ کھاؤ، حالانکہ جو جانور اللہ نے تم پر حرام کیے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے تم کو بتا دیا ہے، مگر جسے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہے۔ اور بے شک اکثر لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تم اس کا گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ یہ کھانا نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، 8واں پارہ الحمدللہ آج شروع ہو گیا، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 121 تک، جس کے اندر شروع میں ذرا غور کیجئے۔ 8ویں پارے کے اندر یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ قسمیں کھانے والے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ اب قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، تو اگر ہم اور آپ زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو اکثر لوگ تو گمراہ ہیں،
تو ہمیں اور آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ دلیل کبھی بھی نہیں دینا چاہیے کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، صحیح بات پر عمل کرنا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 114 115 پر غور کیجئے، اللہ ہی بہترین حاکم ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو بہترین فیصلہ کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 116 اور 117 پر غور کیجئے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر آپ زمین کے زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے وہ لوگ بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ لوگ اٹکل پچو پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلا زیادہ جو لوگ دنیا کے اندر ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی یہ دلیل بالکل نہیں دینی چاہیے کہ زیادہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، جی نہیں، کم بھی ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی، زیادتی نہیں چلتی، ہاں کوالٹی چلتی ہے، کون عمل کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اگر ایک آدمی بھی توحید پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رکھے گا، پورے لوگ مخالف ہو جائیں تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 118 119 پر غور کیجئے، اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، بسم اللہ کر کے ذبح کرنا ہے۔ مجبوری میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ حرام بھی ہے تو مجبوری میں جائز ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے، نہ کہ جان بنانے کے لیے۔ کبھی کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور واقعی ایسی مجبوری ہے جو مجبوری نظر آتی ہے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے حرام چیز کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر جان بنانے کے لیے استعمال کیجیے گا تو اسلام کے اندر وہ چیز جائز نہیں ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے مگر جس کی طرف تم لوگ مجبور ہو گئے۔ اسے یہ پتہ چلا کبھی کبھی مجبوری میں آدمی کے ساتھ بہت ساری پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 119 ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 کے اندر۔ کبھی کبھی ہوتا ہے مجبوری میں کسی کو پیشاب نکل گیا تو وضو بنا رہا ہے، تو وہ مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے گا؟ تو آخری وقت میں وضو بنائے اور نماز میں داخل ہو جائے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک قطرہ گر گیا، تو بھائی یقین کرے اور اس کے بعد وضو بنائے اور آخری مرحلے میں نماز کے اندر داخل ہو۔ تو شک کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، یقین پیدا کرنا ہے۔ واقعی اگر مجبوری ہے تو حرام چیز کھانے کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ اجازت دی گئی ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور ہدایت بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور وہ ان سے نکلنے والا نہیں؟ کافروں کے لیے اسی طرح ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کرتے رہے اور وہ اپنے آپ ہی سے مکاریاں کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسی چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عنایت کرے۔ عنقریب ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے رب کے یہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست، حافظ و مددگار ہے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت زیادہ انسان گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان جنوں کے دوست کہیں گے
اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور بالآخر ہم اپنی میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، 8ویں پارے کا آج آسان درس قرآن کے اندر دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک۔ آیت نمبر 122 میں کافر اور مومن کی مثال دی گئی ہے۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلنے والا یہ مومن ہے اور اندھیرے ہی میں رہنے والا، پڑے رہنے والا یہ کافر ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہے، جیسے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 سے 23 کے درمیان غور کیجئے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے؟ کیا زندے اور مردے برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ آیت نمبر 123 124 پر غور کیجئے، رسالت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ مکہ کا کوئی چودھری یا عبداللہ اور آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا اور آخری نبی بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبیوں کے سرتاج ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو پتہ چلا اسلام اللہ کا ہے، زور زبردستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے سینے کو کھول دیا ہے وہ مسلمان ہو جا رہا ہے، اللہ نے جس کے سینے کو تنگ کر دیا ہے ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، وہی اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی زبردستی کرے گا بھی تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اور کوئی زبان سے بھی پڑھے دل سے نہ پڑھے تو وہ بھی اسلام قبول نہیں ہے۔ جیسے مدینہ کے اندر منافقوں کا اسلام قبول نہیں ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو لیکن اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے اسی کا سینہ کھولتا ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت پر غور کیجئے جو آج درس میں پڑھی گئی، آیت نمبر 129، ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دینا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بعض ظالموں پر ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہے ہیں اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے جب وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ اور آج دنیاوی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر قیامت کے روز وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر آتے رہے اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا، پھر انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی ہمارے بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مزین بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے لیے ان کے دین کو خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، لہٰذا آپ انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے جو وہ گڑھتے ہیں۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا کہ جو چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے یعنی حرام ہے اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھوں پر سواری حرام کی گئی ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کرتے ہیں، عنقریب اللہ ان کو اس گڑھنے کی سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کردہ چوپایوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، عنقریب اللہ ان کو ان کی گڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے بغیر علم کے محض بیوقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرایا، یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک۔ آیت نمبر 130 پر غور کیجئے، جنوں اور انسانوں کی کھنچائی کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی آئے تھے، تم لوگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ڈرانے والے کوئی آئے کہ نہیں آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے بالکل ڈرانے والے تو آئے تھے۔ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گاؤں کو برباد کر دیا ہے، تو اگر یہ لوگ بھی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15۔ اور ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد کتابیں اتاری اور نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا، رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اس کے بعد لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ آیت نمبر 135 پر غور کیجئے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کی زندگی مختصر ہے، مظلوم اگر بد دعا کر دے تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے، مہلت دیے ہوئے، جس دن اللہ پکڑیں گے اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ آیت نمبر 136 سے 140 کے درمیان غور کیجئے کہ مشرکین کچھ شرکیہ اعمال کرتے تھے، اس کی چند صورتیں بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جانور یا کھیت کی پیداوار کیا کرتے تھے؟ منع کر دیتے تھے، جی فلاں جانور کا استعمال نہیں کرنا ہے، فلاں کھیتی کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی کھاتے تھے جسے ہم اجازت دیں، جیسا ان لوگوں کا کہنا ہے۔ کچھ جانوروں کو وہ لوگ بتوں کے نام آزاد کر دیتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کچھ جانور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر آزاد چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ غیر اللہ کے نام پر بتوں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جانوروں کی شکلیں ہیں، وہ بیان کی گئی ہے۔ تیسری صورت ان لوگوں کی یہ ہے جو شرکیہ اعمال کرتے تھے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ پیٹ میں زندہ مویشی کے بچوں کو اگر زندہ ہیں تو مردوں کے لیے، اور اگر وہ مر گئے پیٹ میں تو سب لوگ شامل ہو سکتے، عورتیں بھی مرد بھی۔ اسی طرح ایک شکل اور تھی،
جو وہ لوگ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بلیدان دے دیتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ کچھ ایسے اعمال تھے، برے اعمال تھے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور یہ سب چیزیں جو تھی جس کا ذکر ہوا قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپڑوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے باغات اور کھیتیاں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ جب وہ پھل لائیں تو ان کا پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اور حد سے نہ گزر جاؤ، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور اسی نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے جانور بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے جانور بھی۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ 8 قسمیں اس نے پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے رحموں یعنی پیٹوں میں ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے رحموں یعنی پیٹوں میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 144 تک۔ آیت نمبر 141 اور 142 بغور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پھلوں کو اور چوپایوں کو اور دانوں کو پیدا کیا ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق اللہ ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن تم پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ تو یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے بارے میں، یعنی کھیتی میں زکوٰۃ کیسے ہوگی، غلے میں زکوٰۃ کی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ غلے سے مراد گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، دال وغیرہ ہے۔ پھر اسی طرح پھل سے مراد کھجور ہے، انگور وغیرہ اس میں اندر داخل ہے۔ 5 وسق سے کم غلے میں اور پھل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 2.5 کلو کا، تو 60 سا مطلب 150 کلو۔ 150 کلو کو 5 سے ضرب دے دیں گے تو 750 کلو اگر ہمارے پاس غلہ ہو گیا ہے، 750 کلو اگر غلہ ہو گیا، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو، جو ہو، دال ہو، تو اس کے لیے سال بھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ 750 کلو اگر ہمارے پاس ہو گیا، اسی کو 19 من بھی کہا جاتا ہے کہیں کہیں پر، یا پھر 7.5 کنٹل بھی کہا جاتا ہے۔ تو 750 کلو اگر گیہوں کی پیداوار ہوئی، یا چاول کی پیداوار ہوئی، یا جو کی پیداوار ہوئی، یا دال کی پیداوار ہوئی، تو ہم کیا کریں؟ ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اگر زمین سے پانی ہم نے دیا ہے، پانی اپنا خود لگایا ہے، بارش نہیں ہوا ہے، تو ہم کو 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آسمان سے ہوا ہے، آسمان کے پانی سے غلہ ہوا ہے، تو ہمیں 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ 750 کلو میں 10واں حصہ کیا ہوگا وہ نکال لیجئے، یا 750 کلو میں 20واں حصہ کیا ہوگا؟ جب آپ نے اپنا پانی خود لگایا، کھاد خود لگایا، تو 20واں حصہ کیا ہوگا؟ اس طریقے سے اس میں سے 20واں حصہ نکال کر زکوٰۃ دے دینا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے چوپائے کے فائدے کیا ہے۔ بھائی کھانے کے لیے بھی ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو روزی دی ہے۔ تو جانوروں میں سے بھی کھانے کے لیے اللہ نے جو حلال کیا اس کو کھانا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگوں نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔
پھر آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حلال چیز کو حرام کر دیا، اس لیے آپ دیکھیے کچھ جانوروں کو لوگوں نے اپنے اوپر جو حلال تھا حرام کر لیا، اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی استعمال بھی کرتا ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا تو لوگ ان کو مارتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا لوگوں نے اپنے طرف سے ایسا کیا اور شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا ہے۔ پھر آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 141، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف سے کام نہ لو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسراف ہر چیز میں، یعنی صدقہ و خیرات میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ آگے چل کے بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، ایسا بھی نہیں، بیچ کا راستہ اختیار کیجیے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زیب و زینت کا لوگ اظہار کرتے ہیں، اپنے کپڑے وغیرہ دکھاتے ہیں، تو اس میں بھی اسراف سے کام نہیں لینا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ شادی بیاہ میں بھی لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اسراف کر رہے ہیں، اس لیے اسراف سے بچیے۔ اور ایک آیت اور ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، وہ لوگ اندھیرے میں ہیں اور ان قریب اللہ ان کو پکڑ لیں گے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف جو احکام وحی کیے گئے ہیں میں ان میں سے کوئی ایسی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ گندگی ہے، یا فسق ہو کہ ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے بشرطی کہ وہ سرکش نہ ہو، نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربیاں حرام کی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو، وہ حرام نہیں تھی۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کے شرکشی کی وجہ سے دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم لوگوں سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان قریب یہ مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ہی ٹھہراتے۔ اسی طرح کی باتیں گڑھ کے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، لیکن تم تو صرف گمان یعنی خیال کی پیروی کرتے ہو اور بس اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے پھر مضبوط یعنی غالب دلیل اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ آ کر گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 150 تک۔ آیت نمبر 145 میں دیکھیے چند حرام چیزوں کا تذکرہ ہے، جیسے مردار حرام ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی وہ مردہ بھی رہے تو حلال ہے۔ پھر اسی طرح بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کلیجی اور تلی ہے تو وہ خون جو ہے وہ حلال ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس، کیونکہ یہ گندگی ہے۔ جہاں جہاں لوگ سور کھا رہے ہیں سور ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح کہا گیا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا شرک کی جگہ پہ ذبح کیا جائے، کسی اور کے نام پر آستھانے پر ذبح کیا جائے، بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ حرام ہیں۔
تو اس آیت کے اندر چند حرام چیزوں کا تذکرہ ہے، اور بھی دوسری آیتوں میں حرام چیزوں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، حلال چیزوں کا بھی تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر جو حلال تھی پھر بھی حرام کر دیا۔ آیت نمبر 146 غور کیجئے، حرمنا کل ذی ظفر، تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے، چاہے وہ چوپائے ہو، پرندے ہو جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے وغیرہ، پنجے جس کے کھلے ہوئے ہیں وہ جانور حلال ہے، اس کو وہ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکری کی چربیاں بھی ان پر حرام قرار دی تھی، مگر جو چربی گائے یا بکری کی پیٹھ پر ہو، یا دمبے کی چکتی پر ہو، یا آنتڑیوں میں ہو، یا اوجری ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو ایسی چربی اتنی مقدار والی حلال ہے، بقیہ چربی کا استعمال ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حلال چیز بھی ان لوگوں پر حرام کر دی گئی تھی ان کے سرکشی کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے سرکشی کی تو ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پھر آگے آیت نمبر 147 سے 150 تک میں غور کیجئے، مشرکین کہتے تھے کہ جو جانور ہم پر حرام ہے ہم اسی کو حرام مانتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے حرام کر لیے تھے، جیسے بحیرہ، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، تو جبکہ اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا تھا، جبکہ یہ جانور سب حلال تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو کہا جا رہا ہے دلیل لے کے آؤ، قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، ایسی دلیل لے کر آؤ، گواہوں کو لے کر آؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو لوگ اپنی طرف سے کوئی چیز کو گڑھ لیتے تھے، جیسے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ لوگ اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کی لسٹ بنا دی ہے، حرام چیز کی لسٹ بنا دی ہے، بتا دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے، آرام ہے لوگوں کے لیے، لوگ حلال چیز کا استعمال کریں گے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، حرام چیز کا استعمال کریں گے، صحت کے لیے بھی نقصان ہے، دماغ کے لیے بھی نقصان ہے۔ جہاں جو لوگ کتے کھا رہے ہیں، بلی کھا رہے ہیں، گیدڑ کھا رہے ہیں، چمگادڑ کھا رہے ہیں، چیل کھا رہے ہیں، کوا کھا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر ان لوگوں پر ہوگا۔ تو غذا کا اثر ہوتا ہے، سوچ پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، اور بیماری بھی پھیلتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز حلال ہے اس کا استعمال کرنا، جو حرام ہے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ تم کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر عمل کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ اس پر اپنی نعمت پوری کر دیں، جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 154 تک۔ آپ غور کریں، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 تک، یعنی 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ذکر کی گئی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے۔ کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1 شرک کی ممانعت، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نمبر 3 اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 4 زنا کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی ممانعت ہے۔
نمبر 5 کسی کا قتل نہیں کرنا ہے۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 8 گواہی دینے میں انصاف سے کام لینا ہے، نا انصافی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، اور نمبر 10 جو سیدھا راستہ ہے اسلام کا اسی کو پکڑنا ہے۔ تو 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ذکر کی گئی ہے، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 کے درمیان، سورہ نام سورہ نمبر 6 میں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آخر میں آیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تم کو وصیت کی ہے شاید کہ تم سمجھو۔ تو جو کوئی سمجھے گا وہی توحید پر آئے گا، نہیں سمجھے گا تو توحید پر کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اسی طرح جو ذکر کیا گیا ہے یتیموں کا مال نہیں کھانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا اخیر کے اندر کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، حدیث نمبر 4142، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس خط کے اس لکیر کے دائیں اور بائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی۔ پھر کہا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ثم قرأ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور کہا یہ سب جتنے بھی راستے ہیں سب راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، دوسرے اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو ناظرین اکرام، اسلام کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو اسلام کی ہدایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی کتاب نازل کی گئی تھی، اور یقیناً ہم تو ان کے پڑھنے سے معذور اور بالکل غافل تھے۔ ان تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں ان قریب ہم انہیں بدترین عذاب کی صورت میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ اعراض کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ یاد رکھو جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی بھلائی یعنی نیکی نہیں کی تھی۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو ایک برائی لائے گا تو اسے اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، بالکل صحیح دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔
قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو گناہ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں ان باتوں کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں ایک دوسرے پر درجوں میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی اخیر کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 165 تک، یعنی سورہ نام سورہ نمبر 6 یہاں مکمل ہے۔ آیت نمبر 155 پر غور کیجئے، قرآن کریم کے بارے میں آیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے، دنیاوی برکت بھی ہے، آخرت کی بھی برکت ہے، دین دنیا کی برکتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا اس برکت کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے توریت بھی برکت تھی لیکن اپنے زمانے کے لیے، انجیل بھی برکت تھی اپنے زمانے کے لیے، زبور کے اندر بھی برکت ہے اپنے زمانے کے لیے، لیکن قرآن کریم اب رہتی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں جگہوں کے لیے برکت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 158 پر غور کیجئے، جو لوگ ایمان لانے میں کوتاہی کر رہے ہیں، پیچھے رہ جا رہے ہیں، ان کی سرزنش کی گئی ہے، ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ کیا فرشتے کا انتظار ہے؟ کیا رب کے کسی حکم کے آنے کا انتظار ہے؟ یعنی قیامت کا انتظار ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ پھر اس کے بعد تفرقہ بازی سے منع کیا گیا، آیت نمبر 159 میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تو آپ کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تو جو گروہوں میں بڑھ گئے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ آیت نمبر 162 اور 163 پر غور کیجئے، اس کے اندر کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ آپ غور کیجئے، نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، پھر اسی طرح قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے، تو اس طرح تمام عبادتوں کو اندر سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آدمی کیا کرے، ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور توحید کا اقرار کرے اور اسی کو مانے اور باضابطہ طور پر کہے، لوگوں سے ڈرے نہیں، دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یاد رکھیے میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات رکھے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور آیت اس طریقے سے ختم ہو گئی، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، الف لام میم صاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگوں جو ہدایت تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور تم اللہ کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام یعنی قیلولہ کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا غَالِمِينَ، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار صرف یہی تھی کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ضرور علم سے ان کے سامنے پیش کر دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہے، پھر جس کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں اسباب زندگی بنائے، مگر بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 جو ہے یہ سورہ مکی ہے، اس کے اندر 206 آیتیں ہیں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہے، کتاب انزل الیک، آپ کے اوپر کتاب جو نازل کی گئی ہے، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں اور قرآن پر ہی لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو قرآن کریم کی باتیں تمہاری طرف اتاری گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث، اس کی بھی باتیں ماننی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ آگے کہا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بہت سارے گاؤں، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تو کیا ان کو ہلاک نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے؟ تو جو توحید پر نہیں آئیں گے، اللہ جب بھی چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ پھر آگے قیامت کا ذرا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں سے جب پوچھیں گے کیا رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، باتیں پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی، پھر اسی طرح رسولوں سے پوچھیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے، پیغمبروں سے پوچھیں کیا آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ پھر آگے آیت نمبر 8 سے 9 کے درمیان ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، جتنے اعمال جو ہم نے کیے اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو اس کی چند شکلیں بنتی ہے، والوزن یومئذ الحق، یعنی انصاف وہی ملنے والا، ترازو جو ہے وہاں قائم کیا جائے گا۔ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، یا پھر صحیفے اور رجسٹر جس میں لکھا جا رہا ہے وہ تولے جائیں گے، یا خود جس نے عمل کیا اس کو تولا جائے گا۔ اور یہ تینوں شکلیں ہو سکتی ہے، چاہے اعمال تولے جائیں، یا صحیفے رجسٹر تولے جائیں، یا خود انسان کو تولا جائے۔ آج کل دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو نظر تو نہیں آتی، لیکن کس طریقے سے اس کو تولا جا سکتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن کیوں نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائیو، جس کا وزن بھاری رہا وہ کامیاب، جس کا وزن ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہوگا۔ آیت نمبر 10 میں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو زمین میں ٹھہرایا ہے، پھر اسباب زندگی یعنی گزارنے کے جو اسباب ہے، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اسباب وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں۔ پھر کہا قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرت قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اللہ نے کہا تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ نے کہا تو اس جنت سے اتر جا، تیرے لائق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا اچھا بے شک تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تب اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا اب میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے پاس ضرور آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے حقیر اور دھتکارا ہوا نکل جا، یقیناً ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھروں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم
تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جنہیں ان سے چھپایا گیا تھا، اور وہ بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ چنانچہ یوں شیطان نے انہیں دھوکے سے پھسلا دیا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے۔ تب ان کے رب نے ڈانٹتے ہوئے انہیں آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے مقررہ وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اور فرمایا اب تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور بالآخر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے اندر 8ویں پارے کے اندر 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 15 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس کو کیوں حکم تھا جبکہ یہ جناتوں میں سے تھا؟ یہ من باب تغلیب، یعنی اگر 8 لوگ ہوں ان کو حکم ہو لیکن ان کے ساتھ 9ویں یا 10ویں لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا، اس لیے عربی میں کہتے ہیں من باب تغلیب، کہ وہ شیطان کو بھی حکم تھا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور حضرت انسان کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتے کہ شوہر کو وہ سجدہ کرے، لیکن اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی عزت والا بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے تکبر کیا۔ آسمان میں جو نقصان ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آدمی کے اندر اگر تکبر ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگوں نے تکبر سے کام لیا ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے، مٹ گئے ہیں، اور تکبر کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، اس لیے ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو جس کے اندر میں آ گیا، میں آئم یا مائن میرے لیے یا میرے پاس، تو میں نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ تو شیطان انا کی وجہ سے پھنس گیا، انا میں وہ فنا ہو گیا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر بھی انا ہے کہ میں ہوں تو ہم لوگ بھی فنا ہو جائیں گے۔ پھر آگے یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو جب ابلیس کی اللہ سن سکتے تو ہماری اور آپ کی کیوں نہیں سنیں گے؟ پھر ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ بھکائے گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر دن وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو سیدھے راستے پر رہیں گے ان کا کچھ ہونے والا نہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان کہ آدم علیہ السلام، پھر اسی طرح ماں ہوا علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے کہ جنت کے اندر جب یہ دونوں تھے، یعنی دونوں کا مقام و مرتبہ، آدم علیہ السلام کا، ماں ہوا کا، دونوں جنت میں تھے، یعنی صرف اکیلے ابا جنت میں نہیں تھے، امی بھی جنت میں تھی۔ تو جس طریقے سے جنت مردوں کا حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، اور جب تک دونوں نہیں ملیں گے آگے نسل نہیں چل سکتی۔ لیکن شیطان نے بھکایا، کیسے بھکایا پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور قسم کھا کر وہ کامیاب ہو گیا بھکانے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے یہ کہا کہ جھوٹ بولا، ابلیس جھوٹ بولا۔ یاد رکھنا اللہ ہمیشہ تم لوگوں کو جنت میں رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا پھل کا درخت مت کھانا، اور اگر پھل کا درخت کھا لو گے تو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، اور پھل کا درخت اگر کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنی بات کے لیے، پختگی کے لیے اس نے قسم کھائی۔ تو جب
قسم کھا کے بات ہو تو سیدھے سادھے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ماں ہوا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا۔ تو جیسے درخت کا پھل کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے تو ننگے ہو گئے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ننگا کر دے۔ آج دیکھ لیجئے جو بے حیائی نظر آ رہی ہے، وہ شیطان اس میں کامیاب ہے، وہ ننگا کرنا چاہتا ہے، اور جب لوگ ننگے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو چاہے کریں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اور ماں ہوا نے دعا کی، قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اگر اس چیز کا تذکرہ ہوتا تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہوتا، کیونکہ یہی دونوں کی دعا ہے، معافی کی دعا ہے، تو ہم اور آپ بھی یہ دعا مانگتے رہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو وہ گڑی ہوئی روایت ہے، موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ مختلف قسم کا لباس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان پر سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست یعنی سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر نماز کے وقت قبلے کی طرف اپنے چہرے سیدھے کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، 8ویں پارے کے اندر آج 10واں رکوع ہے جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ لباس کیوں اتارا ہے؟ تو یہ لباس اس لیے اتارا، زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے اور چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ ستر پوشی کا ذریعہ ہے، زیب و زینت کا ذریعہ ہے اور بہترین تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے بدن چھپانے کے لیے، لباس اس لیے نہیں ہے کہ بدن کو دکھانے کے لیے۔ آج کل دیکھ لیجئے کچھ کپڑے ایسے آ رہے ہیں جو بدن کو دکھا رہے ہیں، جی نہیں، کچھ برقعے ایسے آ گئے جو بدن کو دکھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برقع جو ہے بدن کو چھپانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، بدن کو دکھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ لباس اس لیے ہے تاکہ انسان کا جو بدن ہے وہ چھپا رہے۔ جو لوگ اس کو کھول رہے ہیں، اپنے بدن کو دکھا رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنی انسانیت پر غور کر لے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آدم اور حوا آ گئے علیہما الصلاۃ والسلام اور ننگا کر دیا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی اولاد میں سے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ ننگے ہی گھوم رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ شیطان کے جال میں وہ لوگ پھنس گئے ہیں۔ پھر آگے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، آیت نمبر 27 میں، کہ شیطان، ابلیس، جنات یہ سب انسانوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن انسان جو ہے ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔
پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ غلط کام کرتے تھے کفار مکہ اور اللہ کی طرح منسوب کرتے تھے، جیسے وہ لوگ ننگے ہی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عورتیں کیا کرتی تھی، شرمگاہ پر کچھ کپڑے رکھ لیتی تھی اور ویسے ہی ننگے طواف کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ننگے طواف کرو۔ ایک شعر ہے، الیوم یبدو بعضہ او کھلہ وما بدا منہ فلا احلہ، کہ خواتین جب ننگے طواف کرتی تو یہ کہتی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم جو ہے وہ ننگا ہے، اور جو ننگا ہوا ہے اسے میں کسی کے لیے بھی حلال قرار نہیں دوں گی۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا، اللہ نے تو کہا نہیں تھا، اور اللہ کی طرف وہ لوگ منسوب کرنے لگے۔ لے آئے دلیل، کہاں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 31 میں ہے کہ ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرنا، یعنی اچھے لباس پہن کے جانا، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ شادی بیاہ میں بن ٹھن کے جاتے ہیں، اچھی طریقے سے تیاری سے جاتے ہیں، اور نماز کے وقت یوں ہی میلے کچیلے کپڑے میں، سونے والے کپڑے ہی میں پہنچ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، صاف ستھرا رہے، پہنچ سکتے ہیں، لیکن زیب و زینت اختیار کیا جائے۔ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، یوں ہی بدبودار ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، کیا ایسی ٹوپی پہن کے شادی بیاہ میں جائیں گے؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے دربار میں جب آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کی مسجد میں آ رہے ہیں، تو بہترین ٹوپی پہن کے آئیے، بہترین کپڑے کا استعمال کیجیے، خوشبو کا استعمال کیجیے۔ شادی بیاہ میں جس طرح بن ٹھن کے جاتے ہیں ویسے ہی بن ٹھن کے آئیے، تب نہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح جمعہ کے دن لوگ خوشبو لگا کے آتے ہیں، بہترین کپڑا پہن کے آتے ہیں، پانچوں وقت بھی، کیونکہ اللہ کے دربار میں آنا، اللہ سے باتیں کرنی ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اتنا زیادہ مت کھا پی لو کہ نقصان ہی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اتنا کھا لیتے ہیں ڈکار ہی نہیں لے پاتے، اور کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کو فٹنس کی بہت فکر ہے، اپنے جسم کے لیے بہت پیسہ بہا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، جسم کی چربی پگھلانا چاہتے ہیں، گناہوں کی بھی چربی پگھلانے کی کوشش کیجیے۔ تو کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک حصہ ذرا کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اتنا زیادہ ہم نے کھا لیا کہ سانس لیا ہی نہیں جا رہا۔ تو احتیاط سے کام لینا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اسراف سے کام نہیں لینا۔ اسی طرح فضول خرچی بھی نہیں کرنے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاک چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ کہہ دیجئے یہ نعمت دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، جبکہ قیامت کے دن تو یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام ٹھہرایا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق سرکشی کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو لمحے بھر بھی وہ نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس خود تمہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرے، تو جو اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا لکھا ہوا نصیب مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے تو وہ کہیں گے آج وہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے آج وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور پھر وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔
قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يغلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا تم بھی ان امتوں کے ساتھ مل کر آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر بعد والی جماعت پہلی جماعت کے حق میں کہے گی اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا آج تم میں سے ہر جماعت کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور ان کی پہلی جماعت بعد والی جماعت سے کہے گی تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لہٰذا تم بھی عذاب چکھو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پاری کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 39 تک، 32 سے 39 تک، آیت نمبر 33 پر غور کیجئے 33 پر۔ اس کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ 5 چیزوں کا کیا؟ جیسے اللہ نے یہ کہا کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے برائیوں کو، جو چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اب غور کر لیں، کھلی ہوئی برائی جہاں بھی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ طوائف کے اڈے ہوں، پھر اسی طرح چھپی ہوئی برائی جو ہے کوئی گرل فرینڈ رکھے، غلط کام کرے، کچھ بھی، کھلی ہوئی گمراہی، کھلی ہوئی برائی اور چھپی ہوئی برائی اللہ نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2، گناہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح ظلم کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یہ بھی حرام ہے۔ پھر اللہ پر وہ چیز بات کہی جائے جو اللہ نے نہیں کہی ہے تو یہ چیز بھی حرام ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تقویٰ کی زندگی جو اختیار کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو تکبر والی زندگی میں رہے گا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے آدم کی اولاد تم ہی میں سے رسول آیا ہے جو ہماری آیتیں تم کو سنا رہا ہے۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اب تک اس سورہ کے اندر جو ہے 4 مرتبہ آیا یا بنی آدم۔ تو اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر 4 مرتبہ آدم کے اولاد سے خطاب کر کے کہا گیا۔ جیسے آیت نمبر 26 میں سورہ اعراف میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم لوگوں پر لباس اتارا۔ پھر آیت نمبر 27 میں یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان، اے آدم کی اولاد تم لوگوں کو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر آیت نمبر 31 میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد نماز کے وقت اچھا لباس لے لو۔ پھر آیت نمبر 35 میں ہے رسول جو آئے ہیں ان کی بات مانو، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، یہ 4 مرتبہ یا بنی آدم سے خطاب کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر ہے جہنمیوں کا باہم جھگڑا ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر لعن و طعن کریں گے، پچھلے والے پہلے والوں کو دوش دیں گے تو پہلے والے کہیں گے جو آگے والے ہیں بھائی عذاب میں سب برابر ہے، سب کو چکھنا ہے، اب چکھتے رہو۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذلک نجزی الظالمین، ان کے لیے جہنم ہی سے بچھونا ہوگا اور اسی کا ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور ان کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی جان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتے، ایسے لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کینہ یعنی بغض و حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یقیناً ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پا لیتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور بے شک انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। फिर ये जन्नती जहन्नमियों को आवाज़ देंगे कि बेशक हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था हमने तो उसे सच्चा पाया, तो क्या तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। तो उस वक्त उनमें एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। वो लोग जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसमें कजी तलाश करते थे और वो आखिरत के मुनकिर थे। व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफि रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम व नादा अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा यानी दीवार होगा और आराफ यानी टीले पर कुछ लोग होंगे जो हर एक यानी जन्नती और दोज़खियों को उनकी निशानियों से पहचानेंगे और अहले जन्नत को आवाज़ देकर कहेंगे तुम पर सलाम हो। ये आराफ वाले यानी टीले वाले अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उसकी उम्मीद रखते होंगे। वइज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब उनकी नज़रें जहन्नमियों की तरफ फेरी जाएंगी तो वो कहेंगे ऐ हमारे रब तू हमें ज़ालिम लोगों में शामिल न करना। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारे का 12वां रुकू है जिसके अंदर 8 आयतें हैं। आयत नंबर 40 से आयत नंबर 47 तक सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में। आयत नंबर 40 और 41 पर गौर कीजिए, झुटलाने वालों का अंजाम क्या होगा। आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाएंगे, जन्नत में वो लोग दाखिल नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी ये हो ही नहीं सकता कि ऊँट जो है वो सुई के सुराख में घुस जाए, ये हो ही नहीं सकता। या फिर इसका माना ये भी कर सकते कि मोटा रस्सा जो है सुई का जो नाका होता है उसके अंदर घुस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तालीक़ बिल महाल है, यानी नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से काफिरों का जन्नत में जाना नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। यकीन है ये जहन्नम के अंदर आग ही होगी, आग ही ओढ़ना है, आग ही बिछौना है, आग ही चादर है और आग ही बिस्तर की चादर है। ओढ़ने वाली भी चादर आग और उसके बाद बिछाने वाली भी चादर आग, यानी आग ही आग, आग ही ओढ़ना है, आग ही बिछौना है। अल्लाह हम सबको बचाए रखे, आमीन। उसके बाद नेक लोगों का तस्करा हुआ। इसके बरखिलाफ़ जो लोग नेक हैं, नेक अमल करने वाले हैं, देखिए ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले, तो ऐसे लोग जन्नती हैं, हमेशा हमें उसके अंदर रहेंगे। और जन्नती लोगों के दिलों में जो बुग़्ज़ और कीना और कपट हसद और जलन है सबको अल्लाह ख़त्म कर देंगे। दुनिया के अंदर सौकनों में जो कीना कपट हसद जलन भाइयों में दूसरे लोगों में है सबको अल्लाह ख़त्म कर देंगे। सबका सीना जो है वो कीने से पाक व साफ़ हो जाएगा। वो लोग अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करेंगे और तमाम तारीफ़ तो अल्लाह के लिए है ही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जिसने हिदायत दी है, ईमान की दौलत से नवाजा है, इस्लाम की दौलत से नवाजा है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे बहुत कम। आयत नंबर 44 और 45 पर गौर कीजिए। जन्नती जहन्नमी से कहेंगे भाई वादा तो अल्लाह ने मुझसे जो किया था पूरा हो गया, तुम लोगों से जो किया पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ पूरा हो गया। फिर इसी तरह आयत नंबर 46 और 47 पर गौर कीजिए। टीले वाले आराफ, तो आयत नंबर 46 में जो आराफ का लफ्ज़ आया है टीले वाले, जन्नती और जहन्नमियों के बीच में होंगे, टीले पर होंगे। तो आप गौर करें इस सूरह का नाम सूरह आराफ रखा गया। टीले वाले से मुराद वो लोग हैं जिनके लिए नेकी और बुराइयां बराबर है। नेकी जो है जहन्नम में जाने से रोक रही है और बुराई जो है वो जन्नत में जाने से रोक रही है। लेकिन वो लोग उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। इसलिए दुआ जो है रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तो हम लोगों को ज़ालिम कौम में शामिल ना करना। तो उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे लोग जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेंगे। वनादा अस्हाबुल आराफ़ि रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। और आराफ वाले टीले वाले कुछ बड़े मुतकब्बिर लोगों को आवाज़ देंगे जिन्हें वो उनकी निशानियों से पहचानते होंगे। वो उनसे कहेंगे आज न तो तुम्हारी जमात ने तुम्हें कुछ फ़ायदा दिया और न उस तकब्बुर ने जो तुम किया करते थे। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह उदख़ुलुल जन्नत ला खौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नहीं करेगा? तो आज उनसे कह दिया गया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई खौफ नहीं और न तुम गमगीन होगे। वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफ़ीज़ू अलैना मिनल माइ व मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन।
اور جہنمی گڑ گڑا کر جنتیوں کو آواز دیں گے کہ تم ہم پر بھی کچھ پانی ڈال دو یا اس رزق میں سے کچھ ہمیں بھی دو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے کھول کر بیان کیا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہ لوگ تو صرف اس کے انجام کے منتظر ہیں، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھول چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں وہ ہمارے حق میں سفارش کریں۔ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہ لوگ تو صرف اس کے انجام کے منتظر ہیں، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھول چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ جھوٹ گم ہو گیا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53 تک۔ 48 اور 49 پر غور کیجئے۔ ٹیلے والے، آراف والے کچھ لوگوں کو پہچان جائیں گے جو تکبر کرنے والے تھے، تو ان سے کہیں گے ارے تمہارا تکبر کام نہیں آیا، تم اپنے آپ کو جو بڑا بنتے تو کچھ کام نہیں، ما اغنی عنکم جمعکم ما کنتم تستکبرون، تمہارا جو جتھا تھا، تمہاری جو جماعتیں تھی وہ کام نہیں آئی، تمہارا تکبر کرنا کام نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں بھی تکبر کرتے ہوئے کہیں گے اچھا یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کو ملے گی نہیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر آرام سے تھے یہاں بھی ہم کو ہی آرام ملے گا۔ تو جب ٹیلے والے ان سے کہیں گے ارے جن کا تم لوگ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں یہ لوگ تو جنت کے اندر چلے گئے، تب ان کو پتہ چلے گا، لیکن وہاں بھی اپنا تکبر پنا وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جنت کے اندر جو کھانا پینا ہے وہ جہنمیوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے وہ لوگ کیا کہیں گے انفیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، ارے کچھ پانی ہمیں پلا دو، کچھ کھانا ہمیں کھلا دو، تو وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کھانا پینا کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ اب غور کر لیجئے، وقتی طور پر اگر کھانا نہ ملے تو چلے گا، لیکن پانی نہیں ملے تو چلنے والا نہیں۔ پیاس بجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی، جلدی پیاس بجھتی نہیں۔ آدمی کچھ دیر کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے پیاسا رہ جائے بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے روزے میں دیکھیے آپ افطاری کے وقت کیا ہوتا ہے، زیادہ پانی پیتے شروع میں، تو یہ پیاس جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، اور پیاس کے لیے کئی دنوں تک اگر لگ جائے تو آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کھانا پینا چل سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں چل سکتا، پیاس جلدی بجھے گی نہیں، اور پیاس یعنی پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ مقصد ہے۔ لیکن وہاں وہ پانی کے لیے ترسیں گے جہنمی لوگ، کھانے کے لیے ترسیں گے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آیت نمبر 51 میں ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ نے بھلا دیا جس طریقے سے ان لوگوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، ارے کوئی اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، دنیاوی زندگی عیش و آرام کی ہے، تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ رات سے دن کو ایسے ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔
ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور لالچ سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں مردہ یعنی بنجر شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ان بادلوں کے ذریعے وہاں بارش برسا کر زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور زرخیز زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے صرف ناقص پیداوار ہی نکلتی ہے، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دن لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو 6 دن لگایا۔ اس سے لوگوں کو حکمت سمجھ میں آنی چاہیے کہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں بلکہ آرام سے کریں، تدریج لوگوں کو سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا ثم استوى علی العرش، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جیسا کہ ہم ہیں تو نعوذ باللہ یہ سب بات کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہر جگہ ہے، ایسا بھی بولنا بالکل غلط ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے دعا مانگیں۔ آیت نمبر 55 اور 56 پر غور کیجئے، آداب بتلائے گئے، طریقہ بتلایا گیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، رو گر گراؤ، خفیہ طریقے سے مانگو۔ آج ہم اور آپ دوسرے کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کی قسم آنسو زمین پر بعد میں گریں گے، پہلے ہی اللہ قبول کر لیں گے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہو، پریشان کن رہو، اللہ کے سامنے جائیے، گر گرائیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے۔ ہم اور آپ دوسرے کاموں میں آنسو کو بہا رہے ہیں، بہا رہے کہ نہیں بہا رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں لگ ہی رہا ہے، اللہ کی یاد میں کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ کی یاد میں آنسو نکالیے، آنسو بعد میں گریں گے زمین پر، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح دعا میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز نہ مان لیں جو ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہو، جتنی حیثیت ہے پر اسی میں مانگیں، وہ زیادہ فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھیلانا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، تو ایمان وہی ہے، لالچ بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ہی قریب ہے، دوسرے اور لوگوں کے لیے مرنے کے بعد نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید دلیلیں دی، اور دلیلیں کیا دی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پودے نکالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں کو بھی زمین سے نکال لے گا۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تمام مردوں کو انسانوں میں سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، غلے پیدا کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سب لوگوں کو قبروں سے نکال لیں گے۔ پھر آگے کہا گیا زمین کے اندر صاف ستھرا پن آ جاتا ہے، جو وہ زمین بڑی اچھی ہے جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو مومن بھی بڑے اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بارش سے جو زمین فائدہ نہیں اٹھاتی
وہ زمین ایسی ہے جیسا کہ کافر ہے، منافق ہے، جیسا قرآن موجود ہے لیکن کافر اور منافق اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے نوح کو علیہ الصلاۃ والسلام ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، بے شک مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے نصیحت آئی ہے جو تمہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کشتی میں نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں۔ آج نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آج کے درس میں خلاصہ بس یہی ہے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 6 آیتوں کے اندر ہے، جو آج 6 آیتیں پڑھی گئی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں شروع میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تھا، اب یہاں سے کئی نبیوں کا تذکرہ ہوگا، تو آج کے درس میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کی قوم کے اندر شرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے پیر پرستی، بزرگ پرستی، بزرگوں کو پوجنا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد 10 قرون تک، 10 صدیوں تک، 10 پشتوں تک لوگ توحید پر تھے، اس کے بعد لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، شیطان نے بہکایا، اور اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی، پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ تو ان کی قوم میں 5 پیر مشہور تھے، 5 نیک لوگ تھے یہ لوگ، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن چند ہی لوگ ایمان لائے، کہا جاتا 80 یا 90 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد اب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا کنعان بھی مسلمان لوگوں میں سے نہیں تھا، ان پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا، اور اللہ نے پکڑا، ان لوگوں کو ڈبو دیا، ہر طرف سے پانی ہی پانی آیا، اور سب کے سب لوگ ڈوب گئے، برباد ہو گئے۔ جو کشتی میں سوار تھے وہی لوگ جودی پہاڑ پر جا کے کشتی رکی، وہاں وہ لوگ رکے، تو چند لوگ ایمان لانے والے تھے۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قوم کا تذکرہ ہے، ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم نے تو تمہیں بیوقوف ہی پایا ہے، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بسفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، میں کسی بیوقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اور میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے نصیحت آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زیادہ طویل قد و قامت سے نوازا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو
تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ چنانچہ تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے ہمیں ڈرا رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب آ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، پس تم اپنے انجام کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ اس کا منتظر ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بالآخر ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے میں آج 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک۔ 8 آیتوں میں قوم عاد یعنی ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، اس کا یہی خلاصہ ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، آیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف آئے۔ قوم عاد کا مسکن یمن کے اندر احقاف کے مقام پر ہے، رمل کے پہاڑوں میں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک اللہ کو نہیں مانا۔ نمبر 2، ان کے اندر برائی کیا تھی؟ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے، آبا پرستی۔ اس لیے کہا وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، آیت نمبر 70 میں کہ ہم چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو باپ دادا کی اندھی تقلید بھی نقصان دہ ہے۔ باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صحیح نہیں کہ سب صحیح ہو، صحیح نہیں ہے کہ سب چیز صحیح ہو، چیز غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب غور کریں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کو سمجھایا تو وہ قوم نہیں مانی۔ قوم پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں، قوم عاد پر بڑی طاقتور قوم تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 8، کہ اس جیسی مخلوق تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑی طاقت دے رکھی تھی، بڑے طاقتور تھے، ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ آج بھی جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اللہ ان کی طاقت توڑ دیں گے۔ دولت کی گھمنڈ کو اللہ نے توڑ دیا، طاقت کی گھمنڈ کو اللہ نے توڑ دیا۔ تو آدمی حکومت، دولت، طاقت انہی پر گھمنڈ کرتا ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15، ان لوگوں نے گھمنڈ کرتے ہوئے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، وہ ہے زیادہ طاقتور جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو آج بھی جو لوگ اپنی طاقت پر اتراتے جی ہمارے پاس تو یہ ہے تو وہ ہے، ہم نست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے، جی نہیں، جب تک اوپر والا نہ مٹائے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اور جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اللہ ان کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رب نے پکڑ لیا، 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے۔ ایسے واقعات کا تذکرہ سورہ حاقہ کے اندر بھی ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جن کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہے، ناز نہیں کرنا چاہیے، اوپر والا طاقت کو توڑ دیتا ہے۔ جس طریقے سے قوم عاد کی طاقت کو اللہ نے توڑ دیا، وہ نشان عبرت بن گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، لہٰذا تم اسے اللہ کے زمین میں چرنے پھرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اس نے یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ایسے اسباب مہیا کیے کہ تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، بے شک اسے جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان یعنی یقین رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ متکبر سرداروں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا اے صالح تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو بالآخر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح نے علیہ الصلوۃ والسلام ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم ہی خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ بے شک تم شہوت کی غرض سے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر بالآخر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، پھر دیکھیے ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے میں آج 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 84 تک۔ ان 12 آیتوں کے اندر 2 قوموں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2 لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک 7 آیتوں میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانشین بنایا، پھر زمین میں ٹھہرنے کا ٹھکانہ دیا۔ تتخذون من سہولها قصورا، نرم زمین پر محل بناتے تھے، یعنی مٹی لیتے تھے، اینٹ بناتے تھے، بہترین محل تیار کرتے تھے۔ بھٹوں میں جو اینٹ جاتا تھا پھر وہاں سے آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا، ہاتھ کے اندر کلاکاری دی، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ پھر آگے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو وہ تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی تھی، ہتھوڑی اور چھینی لے گئے اور پہاڑ کے اندر گھر بنا لیا۔ تو آج بھی مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے، ان کے گھروں کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کے گھر پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہاں راستے سے گزر ہوا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2980، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا علی هؤلاء القوم المعذبین الا ان تکونوا باکین فإن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیہم ان یصیبکم مثل ما اصابہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب والی قوم ہے، تم روتے ہوئے داخل ہو، اگر نہیں رو سکتے تو کہیں ایسا نہ تم پر ہی عذاب آ جائے، تو اللہ کی پناہ طلب کرتے وہاں سے گزر جاؤ۔ سب لوگ وہاں سے گزر گئے۔ پھر آگے آیت نمبر 80 سے 84 کے درمیان 5 آیتوں میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جس نے مرد سے خواہش پوری کرنے کی بیماری ایجاد کی ہے، لواطت کی، ہوموسیکشوالٹی۔ آج بھی دنیا کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے، اس کو مانیتا حاصل ہے، حکومت سے اس کی تائید حاصل ہے، تو بیماری بھی بڑھ گئی ہے، مرد ناکام ہو گئے، عورتوں کا کیا ہوا، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اور بچہ پیدا کرنے کا وہ راستہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آیا، قوم لوط کے بارے میں ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا میں اس سے پہلے اور دوسرے نہیں گزرے جنہوں نے یہ برائی ایجاد کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا
وہ لوگ نہیں مانے. فرشتے بھی آئے تو فرشتے کو مہمان سمجھ کے چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی غلط کام کرے. بالآخر فرشتوں نے کس طریقے سے سزا دی, پوری بستی اٹھا لی گئی اور اوپر سے پھینک دیا گیا. قوم سمود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا, اور لوط علیہ السلام کی قوم کو پوری بستی کو اٹھا کر برباد کر دیا گیا. تو آج بھی اگر یہ برائی پائی جائے گی تو وہ سزا ملے گی. اس لیے ایسی برائی سے لوگوں کو دور رہنا ہے. بہت سارے لوگ ایسی برائی میں مبتلا ہیں. آپ دیکھ لیجیے کچھ بچوں کا استعمال ہو رہا ہے, اس کی ویڈیوگرافی بنائی جا رہی ہے اور لوگ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں. ایسی برائی سے لوگوں کو دور رہنا ہے. کچھ لوگ اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتے ہیں. اسلام کے اندر منع ہے بھائی, جو جائز جگہ ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے, دوسری چیز کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ سب برائی جو اسے بچنا ضروری ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے اندر 3 آیتیں ہیں, 85 سے 87 تک. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے, لہٰذا تم ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو, تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے, اور تم اس میں کجی تلاشتے ہو. اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا, اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس تعلیم پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے, اور ایک دوسری جماعت ایمان نہیں لائی, تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ناظرین اکرام, آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا آخری درس ہے, اور 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 3 آیتیں ہیں, آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 87 تک. تو یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 3 آیتیں ہیں اور 8ویں پارے کا آخری حصہ ہے. یہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اصل میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک ہے, یعنی 9ویں پارے کے اندر بھی ہے, لیکن آج ہم صرف 3 آیتیں لیں گے. ٹوٹل 9 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے, تو آج ہم صرف 3 آیتیں لیں گے جس کا تذکرہ 8ویں پارے کے اخیر میں ہے. وہ 3 آیتیں کون کون سی ہے؟ 85, 86, 87. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدین یہ حجاز کے راستے میں ہے, معان کے قریب ہے. اصحاب الایکہ, انہی لوگوں کو گھنے جنگلوں والے بھی کہا جاتا ہے. شعیب علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا. ان کے اندر کیا چیز کی کمی تھی؟ ناپ طلب کی کمی تھی. پیسے تو لیتے تھے لیکن پورا نہیں دیتے تھے. قوم کے اندر اخلاق کی پستی کیسی تھی, کتنی گراوٹ تھی, بدترین خیانت ہے. پیسے پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے, تو ویسے وہ لوگ کرتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, پیسے پورا لیتے ہیں لیکن چیز پوری نہیں دیتے ہیں. تو یہ بدترین اخلاقی گراوٹ ہے, اس سے بھی بچنا ضروری ہے. پھر اسی طرح ان لوگوں کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے راستے میں بیٹھ جاتے تھے. شعیب علیہ السلام کی طرف جو جاتا تھا ان کو وہ لوگ پکڑ لیتے تھے. لوٹ مار کی غرض سے وہ لوگ نکڑ پر بیٹھ جاتے تھے. ان کا ہے تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے ایمان والوں کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, پہلے بھی ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو آخری آیت جو ہے 8ویں پارے کی, فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. تم لوگ صبر کرو, اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا, بہترین فیصلہ سنانے والا ہے. تو صبر کرو, اس کا مطلب یہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ایمان والوں کہا گیا صبر کرو, اس کا فائدہ. کافروں کو جو کہا گیا صبر کرو, یہ بس ایک اندازے کے طور پر, یہ بولی کے طور پر ہے, ورنہ صبر کرنا کیا, حق ہی غالب رہے گا, کافر کو غلبہ کہاں ملنے والا ہے. ایسی ایک آیت ہے, فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 52. تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک انداز ہے بات کرنے کا,
تو اللہ کفر پر کسی کو صبر کرنے کے لیے نہیں کہتا بلکہ کہتا انجام کے لیے تیار رہو. تو گویا کہ یہ ڈر کے طور پر ہے, یہ دھمکی کے طور پر ہے, وعید کے طور پر ہے کہ صبر کرو, یعنی پتہ چل جائے گا ابھی تم لوگوں کو. تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی. بقیہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 9ویں پارے کے شروع میں بھی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو برائیوں سے دور رکھے, ناپ تول کی کمی سے دور رکھے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.